تمہیں میرے کزن کو پروپوز کرنا ہوگا. یہ ڈیئر ہے تمہارا. اس کے دوستوں کے گروپ میں ڈیئر گیم چلنے لگی. واٹ؟ اس ہٹلر کی بات کر رہی ہو جو آنکھوں سے نگلنا جانتا ہے؟ وہ گھبراتی ہار نہ قبول کرتے ہوئے مجبوراً اس کے کھڑوس سنجیدہ کزن کی طرف بڑھی. اس پر نگاہ پڑتے ہی احمد سعید کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس وقت یونی میں وہ اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھا تھا. احمد سعید، اگر میں اتنی پسند تھی تو پہلے مجھے یہاں پروپوز کرتے، پھر گھر رشتہ بھیجتے نا. اس کی بات پر احمد کا خون کھول اٹھا. دوستوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں تو مزید اس کا دماغ خراب ہوا. مراد، ذرا قاری صاحب کو لے آنا. تمہاری بھابھی کو یونی میں نکاح پسند ہے تو یہیں پہ کر لیتے ہیں. احمد کی معنی خیز مسکراہٹ نے مبشرہ کے ہوش اڑا دیے تھے. او ہیلو مسٹر، خود کو دیکھا ہے؟ اپنی کبھی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ آئینہ تو گھر میں لگا ہوگا نا. مبشرہ حیدر تم جیسے کھڑوس کے ساتھ شادی کرے گی؟ میں تو ایسے بندے سے شادی کروں گی جو میرے نخرے اٹھائے، جو میرے آگے پیچھے پھرے. تمہارے جیسے کھڑوس سے تو کوئی پاگل ہی شادی کرے گا، سمجھے تم؟ فرینڈس کے ساتھ ڈیئر تھا اس لیے آ گئی. آئے بڑے مجھ سے شادی کرنے والے. وہ جھٹکے سے مڑتے ہوئے واپس جانے لگی تھی اور وہ جیسی مڑی تھی اس کے لمبے بال احمد سعید کے منہ پر لگے تھے اور اس کے دوست نے کہکہا لگایا تھا. احمد سعید تمہیں الو بنا گئی ہے، آیا بڑا نکاح کرنے والا. مراد نے اسے ٹہوکا مارا تھا جس پر وہ سیخ پا ہو گیا تھا. دلہن تو اب میری یہی بنے گی. اچھا، اس یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے. وہ اچھے اچھوں کو اس نے گھاس نہیں ڈالی. اور تجھے بڑا گھمنڈ ہے نا کہ کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتے. وہ دیکھ تجھے بھی کیسے پیروں تلے رونتی چلی گئی ہے. مراد تو اس کے زخم ادھیڑ رہا تھا. اور دلہن دور، وہ تو تیری دلہن کی رشتہ دار بھی نہیں بنے گی قسم سے. اور اس کے بعد اس کے سارے دوست ہنسنے لگے تھے. بکواس بند کرو تم لوگ. اس کا تو خون کھول رہا تھا اور وہ تن فن کرتا یونیورسٹی سے نکل آیا تھا. آج تک کسی لڑکی نے اس سے اس طرح بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ لڑکیاں تو مرتی تھیں اس کی ایک نگاہ کے لیے، جبکہ وہ اس سے کتنی بری طرح سے بے عزت کر گئی تھی، وہ بھی بھری یونیورسٹی میں. ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ ہو گیا تمہارا ڈیئر مکمل؟ وہ جیسے ہی واپس گئی اس کی دوست بے تابی سے بولی تھی. بھاڑ میں گیا تم لوگوں کا ڈیئر. وہ کھڑوس نکاح خواہ کو بلا رہا تھا. نہ کرو یار. کنزا ہنسی تھی. ہاں یار، ایسے ہی ہوا ہے. بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئی ہوں. او مائی گاڈ، میں تو بہت ڈر گئی تھی. ابھی تک اس کا سانس پھولا ہوا تھا. اچھا اب بس کر دو، چلو کینٹین چلتے ہیں اور مجھے ٹریٹ دو. مبشرہ اب ان لوگوں سے ٹریٹ لینے والی تھی. مبشرہ بھی وہیں کینٹین میں ہی بیٹھی تھی. وہ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ مبشرہ کے بابا کے ڈرائیور کی کال آئی تھی. اس کے بابا ہاسپٹل میں تھے اور مبشرہ سب کو چھوڑتی ہاسپٹل بھاگی تھی. کنزا بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی. مبشرہ کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا. یہ دوسرا ہارٹ اٹیک تھا. وہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ تھے اور ڈاکٹر نے بہت زیادہ احتیاط کو بولا تھا. وہ گھبرائی ہوئی ہاسپٹل پہنچی تھی. اس کے بابا آئی سی یو میں تھے. بابا کیسے ہیں؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا تھا. میم بہت سب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک ان کو آئی سی یو سے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا. مگر ان کو ہوا کیا تھا؟ وہ میٹنگ میں تھے، وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی تو وہ میرے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل آئے تھے. مگر راستے میں ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ دوسرا اٹیک آیا ہے. مبشرہ بری طرح سے رونے لگی تھی. کنزا نے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بابا سے ملنے کمرے میں چلی گئی تھی. بابا کیسے ہیں آپ؟ اس کے بابا کو آکسیجن لگا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا تھا. اچھا بابا بولیں مت. وہ اپنے بابا کے بال درست کرتی ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی. پوری رات وہ ایسی اپنے باپ کے سرہانے بیٹھی رہی تھی. کنزا واپس چلی گئی تھی. مبشرہ کو بھی اس کے بابا نے بہت کہا تھا کہ وہ بھی گھر چلی جائے، مگر مبشرہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بابا سے دور نہیں ہوئی تھی. اگلے دن حیدر صاحب کو چھٹی مل گئی تھی تو مبشرہ ان کو لے کر گھر آ گئی تھی. یونیورسٹی سے اس نے چھٹیاں کر لی تھیں اور سارا دن وہ اپنے بابا کے ساتھ ہی لگی رہی تھی. اس کے بابا کے دوست رشتہ دار ان کی عیادت کے لیے آ رہے تھے اور ان سب کی بھی وہی مہمان نوازی کر رہی تھی. 4 دن ہو گئے تھے اس کو یونیورسٹی سے چھٹیاں کرتے ہوئے. اس رات حیدر صاحب کی طبیعت اچھی تھی تو وہ باہر لان میں چہل قدمی کے لیے آ گئے تھے. مبشرہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی. مبشرہ بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے. جی بابا بولیں. بیٹا تمہیں تو پتہ ہے نا تم میری اکلوتی بیٹی ہو. اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں آج اتنا پریشان نہ ہوتا، وہ آپ کو سنبھال لیتا. مگر اب تم اکیلی ہو اور میں تمہیں اپنے پیچھے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا. بابا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. ایسی باتیں کر کے مجھے دکھی نہ کریں پلیز. وہ باپ کے گلے سے لگ گئی تھی. دیکھو مبشرہ بیٹا، خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا. تمہارے حسین انکل سے میں نے بات کی تھی تمہاری شادی کی، اور ان کے کوئی دوست ہیں، وہ ان کے بیٹے کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہے تھے، مگر مجھے ہی کاموں سے فرصت نہیں مل رہی تھی. لیکن اب میں ان سے ملنا چاہتا ہوں.
مگر بابا اتنی جلدی؟ ابھی تو میں پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی میری۔ مبشرہ پڑھائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی، پلیز میری بات مان لو۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کی جیسے مرضی۔ وہ اپنے باپ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی اور ان کی خوشی کے آگے ہار گئی تھی۔ لیکن یہ مبشرہ جانتی تھی ابھی 3-4 سال تک شادی کا اس کا کوئی پلان نہیں تھا، مگر قسمت کہاں دیکھتی ہے ہمارے خواب۔ اللہ نے ہمارے لیے اپنے جو پلان بنائے ہوئے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہیں، اور یہ سوچ کر ہی وہ چپ ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ بہت اداس تھی، اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی سہیلیاں اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں، مگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس یونیورسٹی سے گھر گئی تھی۔ کیا ہوا مبشرہ بیٹا، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بابا، میرا دل نہیں لگ رہا، میں نے اب یونیورسٹی چھوڑ دی ہے، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ حیدر صاحب کے کندھے پر سر رکھ کے بولی تھی۔ حیدر صاحب آج کل گھر پر ہی تھے۔ اچھا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی بابا بولیں۔ میں ملا ہوں ان لوگوں سے، وہ لڑکا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، فیملی بھی ڈیسنٹ سی ہے، اگر تم کہو تو میں ان لوگوں کو بلا لوں۔ جی بابا بلا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس دن کے بعد احمد اور مبشرہ کا آپس میں کوئی ٹاکرا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ مبشرہ تو اس بات کو بھول بھال گئی تھی، مگر احمد نہیں بھولا تھا، اور نہ ہی اس کے دوست اسے بھولنے دیتے تھے۔ ہاں بھائی، تو کب ہمیں شادی پر بلا رہے ہو؟ ہمیں تمہاری شادی پر لڈی ڈالنے کا بڑا شوق ہے۔ بتاؤ نا احمد، کب شادی کر رہے ہو؟ تم لوگ فکر نہیں کرو، میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں، اور تم لوگوں کو ضرور بلاؤں گا، سمجھے؟ ان کو تپا تپا سا جواب دیتا وہ اٹھ کے کینٹین سے چلا گیا تھا۔ آج وہ گھر کافی جلدی آ گیا تھا، ورنہ تو دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے وہ رات گئے گھر آتا تھا۔ اس سے اگلے دن ہی حیدر صاحب ان کے گھر آئے تھے۔ حسین صاحب کے ساتھ مل کر اور ساری فیملی سے مل کر وہ چلے گئے تھے۔ حارث اپنے باپ کا کاروبار ہی سنبھال رہا تھا۔ بھلا مانس سا وہ حیدر صاحب کو مبشرہ کے لیے ٹھیک لگا تھا، کیونکہ مبشرہ نہایت غصیری تھی، اس کے ساتھ ایسا لڑکا ہی چل سکتا تھا۔ یہی سوچ کر حیدر صاحب مطمئن ہو گئے تھے۔ اس سے اگلے دن حارث کی فیملی نے مبشرہ کے گھر جانا تھا۔ ان کے ساتھ حارث بھی تھا، اور مبشرہ تو اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ عرش ممائلہ بیگم حارث کی اماں نے مبشرہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی، وہیں شادی کی ڈیٹ فائنل ہوئی تھی۔ مبشرہ حارث کی بہن فضا کے ساتھ مل کر اپنی شادی کی شاپنگ کر رہی تھی۔ حارث مبشرہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ مبشرہ کو اس اول جلول والے آدمی سے سخت چڑ ہوتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی بابا کو اس میں نظر کیا آیا تھا۔ وہ دن رات اسے میسیجز کرنا، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، یہاں تک کہ گڈ ایوننگ کا بھی میسیج آیا ہوتا تھا، اور رات کو تو اس کے دعاؤں بھرے ہزاروں میسیجز اسے موصول ہوتے تھے۔ کبھی کبھی غصے میں دل چاہتا تھا کہ وہ اس پاگل کو بلاک کر دے، مگر یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کی شاپنگ کے دوران بھی وہ اس کے سر پر سوار رہا تھا۔ مبشرہ جی یہ لے لیں، مبشرہ جی وہ لے لیں۔ وہ مبشرہ کو پورا مال ہی دلانا چاہتا تھا۔ مبشرہ نے جلدی جلدی شاپنگ مکمل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے بابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ باپ ان لوگوں سے کہہ دیں میں حارث سے نہ فون پر بات کروں گی نہ ملوں گی جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ کیا ہو گیا بچے، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ بابا بس ویسے ہی، یہ وقت میں صرف آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ بابا کو سچ بتانا چاہتی تھی، مگر چپ ہو گئی تھی۔ وہ باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کنزا جو مبشرہ کو کب سے کہہ رہی تھی کہ اب اس کی طرف شفٹ ہو جائے، مگر کنزا کو بھی گھر سے اجازت نہیں مل رہی تھی، اور اس دن کنزا فون پر بات کرتی روحاں سی بیٹھی تھی۔ اس دن احمد بھی ان کے گھر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ اس کا لٹکا منہ دیکھتے پوچھ گیا تھا۔ میری دوست کی شادی ہے اور مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کون سی دوست؟ میری دوست مبشرہ۔ مبشرہ کی شادی ہے؟ اور احمد حیران تھا۔ جی مبشرہ کی شادی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں۔ اور کنزا نے حیرت سے اپنے کزن کو دیکھا تھا۔ یہ تو مفت میں کسی کو پانی نہ پلائے، اتنی نوازش اس پر کیوں کر رہا تھا؟ خیر جو بھی تھا، کنزا کو اجازت مل گئی تھی، اور 1 ہفتہ پہلے ہی وہ ان کے گھر چلی گئی تھی، اور احمد کی تو جیسے راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ ادھر مبشرہ اور کنزا نے شادی پر ناچ ناچ کر فرش ہلا دیا تھا۔ مبشرہ کی ساری دوستیں روز رات کو ان کے گھر اکٹھی ہوتی تھی، اور خوب ہلا گلا ہوتا تھا۔ مبشرہ کی بہت ضد کے بعد ان کے فنکشن کمبائن نہیں ہوئے تھے، ورنہ حارث تو کمبائن فنکشن کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن مبشرہ کو اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا تھا۔ وہ صبح سے بہت اداس تھی، اور صبح ناشتہ کر کے وہ باپ کے کمرے میں آ گئی تھی، اور ان کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پارلر جانے سے پہلے وہ اپنے بابا سے مل کر نکل آئی تھی۔ مبشرہ کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ اداس تو حیدر صاحب بھی تھے، مگر وہ بیٹی کے سامنے اداس ہو کر اس کو ٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے پارلر بھیجا تھا۔ مبشرہ نے سرخ رنگ کا بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا، اور جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی تو وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ لمحے بھر کو تو اس کو یقین ہی نہیں آیا تھا
کہ کیا یہ وہ ہے؟ بیوٹیشن نے بھی اس کی ڈھیروں تعریفیں کی تھی۔ کنزا اس کے ساتھ ہی تھی۔ ارے واہ، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، حارث بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی فدا ہو جائیں گے۔ اس کا کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دیوانہ ہے، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ بری بات ہے مبشرہ، تمہارا ہونے والا شوہر ہے یار، ایسا پیار تو کوئی کسی سے نہ کرے، قسم سے اس کے پہلو میں ایسے لگوں گی جیسے ہور کے پہلو میں لنگور۔ اور اپنی بات پر وہ خود ہی کہکہا لگا گئی تھی۔ شرم کرو، اگر تمہیں وہ پسند نہیں تھا تو شادی کیوں کر رہی ہو؟ یار شادی سے پسند ناپسند کا کیا تعلق، بابا کو وہ پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، بس کبھی کبھار اسے تھوڑی چڑ جاتی ہوں اس کی بیہودہ باتوں کی وجہ سے۔ ویسے میں حیران ہوں، آج صبح سے اس کا کوئی میسج نہیں آیا، بلکہ رات سے۔ وہ سچ میں حیران تھی۔ ناراض کر دیا ہوگا تو نے؟ اب ایسا کرو، سیلفی بنا کر بھیجو، کنزا نے اسے فون دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ساتھ ہی مجھے دیکھے گا۔ وہ اسے آنکھ مارتی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی تھی اور پھر وہ نیچے آ گئی تھی۔ باہر گاڑی میں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کے مبشرہ اور کنزا میرج ہال پہنچ گئی تھی۔ مبشرہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا، اس کا استقبال نہیں کیا گیا تھا۔ وہ خود ہی چپ چاپ آ کر اسٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ مہمان بھی حیران نظروں سے مبشرہ کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے بابا اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی دور کھڑے بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کنزا؟ بابا وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پریشان سے لگ رہے ہیں۔ ہاں ہاں میں دیکھتی ہوں، تم بیٹھو۔ اور وہ حیدر صاحب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انکل وہ مبشرہ آ گئی اور آپ اس سے ملنے ہی نہیں گئے، نہ ہی کسی نے ویلکم کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر آؤ کنزا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جی جی انکل بولیں۔ اور پھر انہوں نے ساری بات کنزا کو بتا دی تھی۔ کنزا کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اچھا انکل کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی خوشی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ مبشرہ نے اگر پہلے آپ کی بات پر انکار نہیں کیا تو ابھی بھی نہیں کرے گی۔ ہاں مجھے میری بیٹی پر پورا فخر ہے، میری بیٹی میری بات کو ٹال ہی نہیں سکتی۔ حسین صاحب اور حیدر صاحب دونوں ہی مبشرہ کے پاس آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے۔ حیدر صاحب نے مبشرہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میری بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ اصل میں بات کی کچھ پریشانی کی ہے۔ جی بابا بتائیں۔ مبشرہ بیٹا، ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، مگر ہم سے شاید کہیں غلطی ہو گئی حارث کے انتخاب میں۔ حارث ایک نمبر کا کمینہ نکلا ہے۔ کل رات وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے اور اب اس کے گھر والے بارات لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیا؟ دیکھو مبشرہ، مجھے پتہ ہے تم نے پہلے بھی میری عزت رکھی ہے، اب بھی تمہارے سعید انکل ہیں نا؟ جی جی سعید انکل، میں جانتی ہوں ان کو، ہم نے ان کے بیٹے سے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، اب وہ لوگ بارات لے کر آ رہے ہیں۔ کیا؟ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سعید انکل کا بیٹا احمد تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی تو آنکھیں حیرت سے باہر ابلنے کو تھیں۔ مگر بابا، مبشرہ پلیز بیٹا انکار مت کرنا، میری عزت کا سوال ہے۔ یہ دیکھو سارے رشتہ دار کیسے منہ میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں کہ ادھر حیدر کی عزت کا جنازہ نکلے، ادھر ہم کہے لگائیں۔ نہیں بابا، میں آپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکلنے دوں گی، چاہے مجھے جان سے کیوں نہ جانا پڑے۔ آپ کا جو فیصلہ مجھے منظور ہے۔ وہ بیٹی کا ماتھا چومتے اٹھ گئے تھے، جبکہ مبشرہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے اڑتی ہوئی زمین پر اوندھے منہ آ گری ہے۔ اس کا وجود بے جان ہو رہا تھا، مگر خود کو سنبھال رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر اس کے پاس سے گئے تھے، کنزا اس کے پاس آئی تھی۔ مبشرہ سنبھالو خود کو پلیز۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے اسے پانی پلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارات آنے کا شور اٹھا تھا۔ کنزا یہ ضرور تمہارے کزن کی چال ہے۔ سب لوگ بارات کی طرف متوجہ تھے جب وہ کنزا کے کان کے پاس سرگوشی کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہی کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا ہوگا۔ تم پاگل ہو، یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے، وہ بھول بھال گیا ہوگا، اور اس نے کبھی مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ جانتا ہے تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، بلکہ اس نے ہی شادی پر آنے کے لیے مجھے بابا سے اجازت دلوائی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ویسے ایک بات تو ہے یار، جو بھی ہے حارث سے تو میرا کزن لاکھ درجے بہتر ہے۔ اور مبشرہ نے اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھا تھا۔ بیٹا دیکھو تو صحیح تمہارے کزن کا بنتا کیا ہے۔ چلو جو بھی بنانا ہو بناتی رہنا، مگر مجھے سچ جانو تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آخر میں کنزا کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اس کے گلے لگی تھی، لیکن مبشرہ نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ میری پیٹھ میں چھرا مت گھونپنا، مجھے پتہ چلا نا تم بھی سازش میں ملوث ہو تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ خدا کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے انکل نے بتایا ہے۔ وہ تو روحاں سی ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں دیکھ لیں گے کتنی سچی ہو تم اور کتنا سچا وہ تمہارا کھڑوس کزن ہے۔ تبھی احمد اپنی اماں ابا کے ساتھ چلتا ہوا آیا تھا اور حیدر صاحب آگے بڑھ کر سب کے گلے ملے تھے۔ ان کے ساتھ حسین صاحب بھی تھے اور پھر وہ ان لوگوں کو لے کر اسٹیج پر آئے تھے۔ احمد کو مبشرہ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ دیکھ لو اللہ کی قدرت کے رنگ،
حور کے پہلو سے لنگور ہٹا کر اللہ نے شہزادہ بٹھا دیا ہے۔ کنزا اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگی تھی، جبکہ مبشرہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا اور کنزا نے شرارت سے منہ پر انگلی رکھی تھی۔ اچھا اب نہیں بولتی کچھ، نکاح خواہ آئے تھے، نکاح شروع ہوا تھا اور پھر وہ مبشرہ حیدر سے مبشرہ احمر بن گئی تھی۔ لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، وہ خود بھی حیران تھی۔ کھانا لگ گیا تھا، سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حیدر صاحب اور حسین صاحب مہمانوں میں مصروف تھے، جبکہ کنزا بھی اپنی کزنوں کے پاس چلی گئی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کہ تم سے کوئی پاگل ہی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی۔ آئینہ ہے تمہارے پاس یا منگواؤں؟ احمر ترچھی نگاہ اس کی طرف جھکتا ہوا اس کو آگ لگا گیا تھا۔ مجھے پتا ہے، یہ گھٹیا حرکت تم ہی کر سکتے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی اور ایک لمحے کے لیے احمر سٹ پٹایا تھا۔ اگر ابھی سب کو بتا دیا نا کہ یہ ساری سازش احمد سعید کی رچائی ہوئی ہے تو میرے بابا تمہیں جوتے مار کر یہاں سے بھگا دیں گے۔ چپ چاپ بیٹھے رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور ہاں، مبشرہ حیدر اپنے باپ کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اس وقت میں اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے تمہارے ساتھ آرام سے بیٹھی ہوں، اس لیے تم بھی چپ کر کے بیٹھو۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہاری بولتی بند مجھے کرنا آتی ہے اور تم بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ اسے اچھی خاصی سناتی منہ موڑ گئی تھی، جبکہ احمد کی زبان کو بھی تالا لگ گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ مبشرہ کو بھنک بھی نہیں پڑے گی، بلکہ وہ ساری زندگی اس پر احسان جتائے گا۔ مگر مبشرہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تھا۔ حیدر صاحب آپ دیدہ ہو گئے تھے، مگر انہوں نے ہمت سے کام لیا تھا اور بیٹی کے سامنے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ اسے اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا اور مبشرہ احمر کے سنگ اس کے گھر آ گئی تھی۔ یہاں سب لوگ اس کے لیے نئے تھے۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ سعید انکل سے وہ کوئی 1-2 دفعہ ملی تھی۔ سعید انکل اس کے بابا کے بچپن کے دوست تھے۔ ان کا گھر یہاں سے کافی دور تھا اور کچھ مصروفیات ہی ایسی تھی کہ وہ دونوں دوست زیادہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں تھے، مگر بچپن کی یاری تھی اور ایسی پکی تھی کہ آج بھی وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ اور یہی ہوا تھا آج صبح جب مبشرہ پارلر چلی گئی تھی اور وہ لوگ میرج ہال آ گئے تھے، شادی کے سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ سعید صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آج جلدی ہی آ گئے تھے۔ وہیں حیدر صاحب کو مبشرہ کے سسر کی کال آئی تھی۔ وہ خود بہت شرمندہ تھے، انہوں نے معافی مانگی تھی۔ بیٹی کی بارات نہ آنا حیدر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ پہلے بھی دل کے مریض تھے۔ حسین صاحب خود شرمندہ تھے، وہ ان کے گھر گئے تھے اور اچھی خاصی ان کو سنا کر آئے تھے۔ اب وہ لوگ بھی کیا کر سکتے تھے؟ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی جب ان کا بیٹا ہی بے غیرت نکلا تھا۔ حارث مہندی والی رات 2 بجے گھر سے نکلا تھا اور جانے سے پہلے وہ اپنا ایک لکھا ہوا نوٹ چھوڑ کر گیا تھا، جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے اور اب اسی کے ساتھ نکاح کر کے وہ یہاں سے جا رہا ہے۔ 1-2 ہفتے کے بعد واپس آ جائے گا۔ حیدر صاحب کو تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے، ان کی تو طبیعت زیادہ بگڑنے لگ گئی تھی۔ اور وہیں پر سعید صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ حیدر، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو احمد میرا بیٹا ہے، تم اسے زیادہ ملے نہیں ہو مگر وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ میں تجھ سے مبشرہ کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میری تو پہلی خواہش تھی مبشرہ کو اپنی بیٹی بنانے کی، تم نے جلدی کر لی۔ مجھے تو تھا ابھی احمد بھی پڑھ رہا ہے، مبشرہ بھی پڑھ رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے اتنی جلدی شادی کرنے کی؟ مگر تم نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ میں تم سے پورے مان اور چاو کے ساتھ مبشرہ کا ہاتھ مانگتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ مگر سعید، تم کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ اپنی فیملی سے بات نہیں کی تم نے؟ اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا؟ انہوں نے دور کھڑے احمد کو دیکھا تھا۔ مجھے کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا اور مجھے یقین ہے احمد کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں بہتر لگتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ اور سعید صاحب وہاں سے چلے گئے تھے اور پورے 5 بجے انہوں نے بارات آنے کا ٹائم دیا تھا اور وہ اپنے مقررہ وقت پر آ گئے تھے۔ سعید صاحب نے آج جیسے حیدر صاحب کو شرمندگی سے بچایا تھا، وہ تو ان کی زندگی بھر کے لیے مقروض ہو گئے تھے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ پاگل مت بنو حیدر، احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے، اپنے گھر کا ہیرا مجھے دے دیا ہے۔ مبشرہ جیسی بیٹی مجھے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، اس لیے یہ احسان کی باتیں مت کرو۔ ویسے بھی بھائیوں کا بھائیوں پر حق ہوتا ہے، برے وقت میں دوست کام نہ آئے تو کیا فائدہ ایسی دوستی کا؟ اور سعید صاحب تو سچ میں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے شارٹ نوٹس پر ہی ولیمہ بھی ارینج کر لیا تھا اور مبشرہ کو رخصت کروا کر گھر لے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ ولیمے کی تیاریاں کرنے کے لیے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ احمد سے چھوٹا اشر تھا، اس کے بعد چھوٹی فاریہ تھی جو ابھی کالج جاتی تھی، جبکہ احمد کی ماں نازیہ بیگم ایک نہایت سلجھی ہوئی اور مدبر عورت تھی۔ انہوں نے مبشرہ کا بڑا ہی شاندار استقبال کیا تھا، سب لوگ ہی بہت خوش تھے۔ فاریہ تو اپنی پیاری سی بھابھی کے آگے بچھی جا رہی تھی۔ اچھا بیٹا، بھابھی کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ، وہ تھک گئی ہوں گی۔ مگر ماما بھی ہم نے اور بھی تصویریں بنانی تھی۔ بس کر دو فاریہ بیٹا، اتنی تصویریں بنا لی ہیں نا آپ نے،
ادھر بھی اپنی تصویریں بنائی اور اب بس چلو میرا بیٹا جاؤ بہن کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ انہوں نے بیٹی کو پچکارا تھا جبکہ کنزا اور فاریہ مل کر اس کو کمرے میں چھوڑنے آئی تھی اور کمرے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ کمرے کو بڑی خوبصورتی سے پھولوں کے بوکے کے ساتھ سجایا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ جبکہ ان کے جاتی وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور اپنے بریف کیس کی طرف بڑھی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نازیہ بیگم یہاں رکھ کے گئی تھی۔ اس نے اپنا ایک نائٹ سوٹ نکالا تھا اور اسے لے کر وہ واش روم چلی گئی تھی اور چینج کر کے وہ صوفے پر نیند دراز ہوتی آنکھیں موند گئی تھی۔ کنزا اپنے گھر چلی گئی تھی۔ فاریہ بھی کافی تھک گئی ہو تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ احمر کو سعید صاحب اپنے ساتھ لے گئے تھے کسی کام سے، اور نازیہ بیگم کو اپنے شوہر کی حرکت پر بہت غصہ آیا تھا اور انہوں نے فوراً ہی ان کو فون بھی کھڑکا دیا تھا۔ سعید صاحب کمال کرتے ہیں، دلہن کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے اور آپ احمر کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہوگی، اس کو گھر بھجوائیں۔ اور سعید صاحب سر پر ہاتھ مار کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے احمر کو واپس گھر بھیج دیا تھا۔ اصل میں وہ ولیمے کی ارینجمنٹس کے لیے نکلے تھے، اب اشر ان کے ساتھ ہی تھا اور احمر گھر آ گیا تھا۔ احمر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، اس کا اپنا بہت دل چاہ رہا تھا سجی سوری مبشرہ کو دیکھنے کا، مگر باپ کے ساتھ اسے جانا پڑا۔ وہ دل مار کر باپ کے ساتھ چلا گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں آیا اس کی امیدوں پر تو پانی پھر گیا تھا۔ وہ جو مبشرہ کا سجا سورا روپ دیکھنے کو بیتاب تھا، وہ تو سادہ سا سوٹ پہنے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور اس نے منہ پر کشن رکھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کشن ہٹایا تھا اور مبشرہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا تکلیف ہے اب؟ بیگم، آج ہماری شادی تھی، تم دلہن بنی تھی اور میرے آنے سے پہلے تم نے وہ سب کچھ چینج کر دیا، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ایکسکیوز می، یہ حادثاتی طور پر شوہر جو بن گئے ہو نا، زیادہ اتراؤ مت، جس کے لیے دلہن بنی تھی اسے تو تم نے بھگا دیا ہے۔ اور احمد کا چھت پاڑ کہکا گونجا تھا۔ اچھا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑی بڑی بھڑکے مارتی تھی جیسے پتہ نہیں کون سے شہزادے سے شادی کرو گی، اور اس لنگور کو دیکھا تھا؟ تم سے تو بہتر ہی تھا۔ ہاں ہاں، مجھ سے تو بہتر ہی ہوگا۔ ویسے جی کر رہا تھا، قسم سے ایک جھانپڑ اس کے کان پر پڑا ہے اور فوراً میرا بتایا اسکرپٹ بولنے لگ گیا تھا، اور میں تو حیران ہی رہ گیا تھا کہ مبشرہ حیدر کی یہ چوائس ہے۔ اگر مبشرہ حیدر کی وہ چوائس نہیں ہے تو چوائس تم بھی نہیں ہو، سمجھے تم؟ اب چپ چاپ وہاں بیڈ پر جا کر سو جاؤ، یہ نہ ہو گھر والوں کے سامنے میں تمہارے کچے چٹے کھول دوں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی اور اس کی یہ دھمکی کام کر گئی تھی۔ احمد چپ چاپ چلا گیا تھا۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے پر جان بوجھ کر احمد نے فوٹو شوٹ کا سیشن رکھا تھا اور پھر فوٹو شوٹ کے دوران اپنے سارے دل کے ارمان نکالے تھے۔ کیمرہ مین کے سامنے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی تھی، مگر جب احمد کی منمانیاں حد سے بڑھنے لگی تو اس نے احمد کو ایک زوردار چٹکی کاٹی تھی جس پر وہ سیکھ کر کے رہ گیا تھا۔ تم لڑکی ہو یا جنگلی بلی ہو؟ تم مجھے جنگلی بلی سے بھی آگے کی چیز ہی سمجھو۔ اسے فاریہ نظر آئی تھی۔ اس نے فاریہ کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس کے ساتھ وہ چلتی ہوئی باہر آئی تھی اور اس کے بعد فاریہ اور کنزا نے ان دونوں کی انٹری کروائی تھی۔ ان دونوں کی انٹری نہایت شاندار رہی تھی۔ سب لوگ ہی ان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ احمد اور مبشرہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے اتنے کوئی خوبصورت لگ رہے تھے کہ نازیہ بیگم نے اپنی بہو اور بیٹے کا صدقہ دیا تھا۔ سب لوگ نازیہ بیگم کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ان کو اتنی جلدی اتنی پیاری اور کتنی اچھی بہو ملی ہے۔ سعید صاحب کی فیملی والے زیادہ تر حیدر صاحب کو جانتے تھے کیونکہ سعید صاحب کے وہ بچپن کے دوست تھے اور برسوں سے ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، اور کہیں نہ بھی صحیح شادی بیاہ پر تو وہ سب اکٹھے ہوتے ہی تھے، اس لیے وہ حیدر صاحب کو جانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ہی سعید صاحب کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ مبشرہ کے دل میں ہزاروں وسوسے تھے، مگر اس کے وہ سارے وسوسے ختم ہو گئے تھے۔ احمد کی فیملی نہایت سلجھی ہوئی اور شائستہ لوگ تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی محسوس نہیں کروایا تھا کہ ان لوگوں نے مبشرہ کی فیملی پر کوئی احسان کیا ہے۔ شام کو وہ اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ احمد بھی مکلاوے کی رسم کے طور پر ساتھ ہی گیا تھا۔ احمد رات اس کے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ پوری رات مبشرہ کا انتظار ہی کرتا رہا، مگر مبشرہ تو اپنے بابا کے ساتھ سو گئی تھی اور وہ ضد کر کے اپنے بابا کے ساتھ سوئی تھی۔ مقصد اسے زج کرنا تھا اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ صبح وہ احمد کو ناشتے کے لیے اٹھانے آئی تھی جب احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ اس وقت تم اپنے سسرال میں نہیں ہو بلکہ میرے سسرال میں ہو، اور یہاں تم شور مچا کر کسی کو بلا بھی نہیں سکتی۔ اپنے بابا کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا اسے تپا دینے والی مسکراہٹ سے اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ اس نے فل زور لگا کر احمد کو دور کیا تھا۔ خود وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ شرافت سے باہر آ جاؤ، ورنہ اب کی بار تمہیں بابا بلانے آئیں گے۔ میں جا کے بابا کو بتا دوں گی کہ وہ کہہ رہا ہے ابھی تک میں نے اور سونا ہے، اور 12 بجے تک اگر اپنے سسرال میں سوتے رہو گے تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ اور پھر احمد بھی چپ چاپ اٹھ گیا۔ اچھا یار، میرے کپڑے کہاں ہیں؟
وہ منہ بناتا ہوا بولا تھا اور وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی باہر گئی تھی اور پھر ایک سوٹ استری کر کے لے کر آئی تھی، سفید رنگ کا شلوار قمیض اس نے بیڈ پر رکھا تھا۔ احمر واش روم میں تھا اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی مبشرہ روم سے نکل آئی تھی۔ ناشتے کے بعد احمر حیدر صاحب کے پاس ان کے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ مبشرہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور وہ سو گئی تھی۔ ملازمہ دوپہر کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی، کیونکہ آج دوپہر احمر کی ساری فیملی ان کے گھر انوائٹڈ تھی۔ 2 بجے کے قریب سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ بھائی صاحب، اب ہمیں اجازت دیں، ہم چلتے ہیں، نازیہ بیگم حیدر صاحب سے مخاطب تھیں۔ ارے بھابھی، تھوڑی دیر اور بیٹھتے نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ارے نہیں بھائی صاحب، ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں میرے بھائی کی فیملی نے شام کو چلے جانا ہے، تو اس وجہ سے، اور اب آپ آئیے گے نا ہماری طرف، بلکہ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ پہلے تو آپ عید کا چاند ہی ہو گئے تھے، مگر اب آپ کے گھر کا چاند ہمارے گھر میں ہے، تو آپ انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے۔ اس پر حیدر صاحب مسکرائے تھے۔ یہ تو آپ نے خوب کہی، میرے گھر کا چاند تو آپ لوگ لے گئے، اب یہاں تو بس ویرانہ ہی ہے۔ وہ اداسی سے بولے تھے۔ ارے بھائی صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مبشرہ آپ کی بیٹی ہے اور یہ روز آپ سے ملنے آیا کرے گی، آپ فکر نہیں کریں، اور اس کے معاملے میں بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، یوں سمجھے یہ سسرال میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر ہے۔ نازیہ بیگم کے اس حسن سلوک پر وہ ان کے دل سے مشکور تھے۔ احمر تو سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ مبشرہ ابھی کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ فاریہ کی کزنوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ رات گئے تک ہلا گلا چلتا رہا تھا۔ نازیہ بیگم جو کسی کام سے ادھر آئی تھی، وہ مبشرہ کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ فاریہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی رات ہو گئی اور تم لوگ ابھی تک سوئی نہیں؟ چلے جاؤ، سو جاؤ، چلو اٹھو لڑکیوں، سب جاؤ اپنے اپنے کمروں میں۔ اور پھر مجبوراً مبشرہ کو بھی اپنے کمرے میں آنا پڑا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ مبشرہ کو یقین تھا کہ وہ سو گیا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ احمر خراٹے لے رہا تھا اور اس کی اس خراٹوں والی عادت سے مبشرہ بہت تنگ تھی۔ مبشرہ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے فون آن کر لیا تھا، اور اس نے جیسے ہی اپنا نیٹ کھولا تھا، حارث کے ڈھیروں میسیجز تھے۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ اس کو چند دن پہلے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا اور زبردستی ایک خط لکھ پایا تھا، جو اس کے کمرے میں بعد میں چھوڑا گیا تھا۔ اب اس کے گھر میں کوئی بھی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا، جبکہ وہ دہائیاں دے رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ مبشرہ کو اس کے میسج دیکھ کر کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بے قصور ہے، مگر پھر بھی اسے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اچھا ہوا جان چھوٹی اس لنگور سے۔ اس نے حارث کو تو بلاک کر دیا تھا، جبکہ احمر کو اس نے اچھا خاصا ٹف ٹائم دینے کا دل میں مصمم ارادہ باندھ لیا تھا۔ احمر کے پیپر ہو چکے تھے، اس لیے وہ یونیورسٹی کے بجائے اپنے بابا کے ساتھ آفس جاتا تھا، جبکہ گھر والوں کے بیجا اصرار پر مبشرہ نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ حیدر صاحب کی طبیعت کافی ٹھیک رہتی تھی، مگر پھر بھی مبشرہ روز اپنے بابا سے ملنے آتی تھی۔ اکثر احمر بھی ان سے ملنے آتا تھا، اور فون پر تو وہ ڈیلی بات چیت کرتے تھے۔ مبشرہ کمرے میں جانے لگی تھی جب نازیہ بیگم نے اسے پکارا۔ مبشرہ بیٹی، ایک گلاس دودھ کا احمر کے لیے لیتے جاؤ، دودھ پیے بنا نیند نہیں آتی۔ اور آپ نے دودھ پیا؟ جی مما، میں نے پی لیا۔ اچھا چلو جاؤ، یہ کمرے میں لے جاؤ، احمر کو دے دینا۔ اور وہ گلاس دودھ کا لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ دودھ پی لو۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ احمر بیڈ پر لیپ ٹاپ گود میں رکھے مصروف تھا، مگر اسے دیکھ کر اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کرتا سائڈ پر رکھا تھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ میری اتنی فکر کیوں کر رہی ہو آج کل؟ تمہاری ذرا بھی فکر نہیں ہے، مما نے دیا تھا تو وہ لے کر آ گئی ہوں۔ آئے بڑے، تمہاری فکر کروں گی؟ وہ نخوت سے اپنے بال جھٹکتی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں کنگھا کرنے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج مجھے حارث ملا تھا، اور حارث کے نام پر احمر ٹھٹکا تھا۔ حارث کون؟ اور جب اسے سمجھ آئی تھی تو اس کے ماتھے پر بل بھی پڑے تھے۔ وہ تمہیں کیوں ملنے آیا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ مجھے سچ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میں نے تو اس کے سچ پر یقین کر لیا، اور میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنا سچ میرے بابا کے سامنے پروف کر دے تو میں مان لوں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارے بابا کے سامنے؟ کیا پروف کرنا ہے؟ یہی کہ اسے کسی نے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے بڑی جتاتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس لنگور میں تمہیں نظر کیا آتا ہے، اور اتنا تو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ تم اسے ذرا پسند نہیں کرتی تھی، بس انکل کی وجہ سے تم نے ہاں کر دی تھی۔ کنزا نے بتایا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتی تم۔ احمر اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کنزا پر اسے تک چڑھی تھی۔ سچ سچ بتاؤ احمر، کنزا تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اور احمر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ نہیں، کنزا کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ پیٹ کی بڑی ہلکی ہے، وہ میرا بھانڈا وقت سے پہلے پھوڑ دیتی، مگر مجھے سچ سمجھ نہیں آتی تم نے وہ سب کیا کیسے؟ وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ یار میں تو اب شادی کی تیاری میں ہی تھا کہ اچانک ایک دن کنزا نے بتایا کہ تمہاری شادی ہے، اور میں جو ماما بابا کو تمہارے گھر بھیجنے والا تھا، پھر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل ہی نہیں بچا، اور اس بیچارے کو تم نے پھنسا دیا۔ ہاں تو تمہیں بھی تو بتانا تھا نا کہ احمر سعید چیز کیا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مبشرہ حیدر کیا چیز ہے۔ جی ہاں، وہ تو مجھے پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا۔
وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مبشرہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جبکہ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر پوری یونیورسٹی میں، آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کبھی کوئی جچی ہی نہیں۔ میرے دوست بھی حیران ہوتے تھے کہ آخر تمہیں لڑکی کیسی چاہیے، اور پھر اس دن میں نے بتا دیا تھا کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے، اور دیکھو میں نے جو کہا وہ پورا ہو گیا۔ تو تمہارا مطلب ہے انکل اور آنٹی بھی تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اچانک ہی مبشرہ کا دماغ گھوما تھا۔ نہیں، اس کڈنیپنگ کا بابا اور ماما کو کچھ بھی نہیں پتا، مگر اس دن بارات میں وہیں تھا جب انکل نے بابا کو بتایا، تو میں بابا کو سائڈ پر لے گیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ مجھے مبشرہ سے شادی کرنی ہے، اور یوں تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ تمہیں لگا میں کوئی تمہاری گاڑی یا بائک کی طرح ایک فضول چیز ہوں نا، جسے تم پیسوں سے یا پھر ضد کر کے اپنی طاقت کے زور پر حاصل کر لو گے، مگر تم بھول گئے تھے کہ میں مبشرہ حیدر ہوں، تمہاری ناک میں دم کر کے رکھ دوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ بری طرح جھٹکتی ہوئی اسے نفرت سے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ احمد حیران رہ گیا تھا، یہ لڑکی کبھی دھوپ بن جاتی تھی اور کبھی چھاؤں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کیسے مسکرا کر اس سے باتیں پوچھ رہی تھی، اور اب مبشرہ کو حاصل تو اس نے کر لیا تھا، مگر پانے کے لیے بھی ایک لمبی مسافت اسے طے کرنی تھی۔ مبشرہ اپنی گاڑی پر یونیورسٹی جاتی تھی اور اپنی گاڑی پر بھی واپس آتی تھی، کیونکہ احمد کا آفس الگ روٹ پر تھا، اس کی یونیورسٹی الگ روٹ پر، اس لیے احمد کا چھوڑ کر آفس جانا ناممکن تھا، اور یہ مبشرہ نے ہی سجیشن دی تھی، اور گھر میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس دن کنزا اور مبشرہ ایک ساتھ یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ ارے تمہیں احمد بھائی لینے آئے ہیں؟ سامنے احمد کھڑا تھا۔ وہ کیوں مجھے لینے آئے گا؟ پاگل ہو، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں لینے آ سکتا ہے۔ وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے۔ ارے یہ مجھے کیوں لینے آیا ہے؟ اب یہ نیا کیا ڈرامہ رچا دیا ہے اس نے؟ وہ نخوت سے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیسے بات کر رہی ہو تم؟ ویسی جیسے مجھے بات کرنی چاہیے۔ اور کنزا حیران تھی۔ کیا تم لوگوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، اور ہوگا بھی نہیں۔ جو اس نے گھٹیا حرکت کی ہے، اسے لگا تھا ایسے مبشرہ حیدر کو حاصل کر لے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ تبھی احمد نے دور سے ہاتھ ہلایا تھا اور اس کے پاس آیا تھا۔ آؤ مبشرہ، میری گاڑی ادھر کھڑی ہے۔ مگر میں تو اپنی گاڑی میں آئی ہوں نا، وہ ذرا آہستہ آواز میں بولی تھی۔ ہاں، مگر تمہاری گاڑی بابا کو چاہیے تھی، تو انہوں نے ڈرائیور بھیج کر منگوا لی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا۔ احمد اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا تھا، جبکہ ارد گرد کا لحاظ کرتی وہ چپ ہو گئی تھی۔ کہاں چلیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہیں؟ احمد نے پوچھا تھا۔ گھر چلیں؟ اور کہاں چلنا ہے؟ نہیں مطلب کہیں باہر کھانے کے لیے چلتے ہیں نا؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، تو مجھے گھر چھوڑ دو۔ یار مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا لنچ بھی نہیں کیا، اور میں تو کھانا کھائے بنا کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ زبردستی اسے ریسٹورینٹ لے آیا تھا، اور پھر اس نے اپنی مرضی سے آرڈر کر دیا تھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی تھی، تبھی اچانک ان کے پاس حارث آیا تھا۔ مبشرہ پلیز میری بات سنو، دیکھو میں بے قصور ہوں، تو میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہوں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اچانک ہی بولنے لگ گیا تھا، اور احمد سے تو رہا نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کو جڑا تھا۔ اوئے، تو نے ہاتھ کیسے لگایا میری بیوی کو؟ یہ میری بیوی ہے، اور آج کے بعد اگر تو اس کے ارد گرد بھی مجھے نظر آیا نا، تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ احمد کی تو آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ احمد پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ اور حارث پلیز، اب میری شادی ہو گئی اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، مگر اب میں شادی شدہ ہوں، اور آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ اسے دیکھ رہے ہو نا، یہ سچ میں تمہیں مار ڈالے گا۔ اور احمد اسے جتنے غصے سے دیکھ رہا تھا، حارث تو دم دبائے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہ ہے تمہارا وہ ہیرو؟ بکواس بند کرو۔ بابا کے کہنے پر میں شادی کر رہی تھی، مجھے خود بھی یہ رتی برابر پسند نہیں تھا۔ وہ بے خیالی میں ہی فوراً اپنی صفائی دینے لگی تھی۔ اس پر احمد مسکرایا تھا۔ اچھا، پھر تو تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لنگور سے میں نے تمہاری جان چھڑا دی۔ اب اتنا بھی کوئی برا نہیں تھا وہ۔ اور اب کی بار مبشرہ مسکرائی تھی، اور احمد جل بھن گیا تھا۔ اتنا پیارا گبرو جوان لڑکا ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کر رہی ہو، اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی لڑکی۔ تبھی احمد کا موبائل بجا۔ حیدر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور احمد تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگا تھا۔ مبشرہ حیران تھی۔ احمد مجھے بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ پریشان کیوں ہوں؟ حیدر انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر ہسپتال میں ہے، مگر اب وہ ٹھیک ہیں تو پریشان مت ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے بولتا ہوا ہسپتال کے اندر لے آیا تھا۔ حیدر صاحب کی طبیعت خراب تھی تو ڈرائیور ان کو ہسپتال لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز نے 1-2 دن تک حیدر صاحب کو ہسپتال میں ہی رہنے کو بولا تھا، اور احمد تو بے چین ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے جا کر حیدر صاحب کے بارے میں ڈیٹیلز لے رہا تھا،
ان کی دوائیاں، ان کے کھانے پینے، سب چیز کا خیال احمر ہی رکھ رہا تھا۔ ان کے ساتھ رات کو جاگ بھی وہی رہا تھا۔ اس نے زبردستی مبشرہ کو سلا دیا تھا۔ احمر کی فیملی آئی تھی مگر تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلے گئے تھے کیونکہ نازیہ بیگم کی خود کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ حیدر صاحب بیڈ پر سو رہے تھے جبکہ مبشرہ ساتھ والے بیڈ پر سو رہی تھی اور احمر صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اچانک ہی رات کو مبشرہ کی آنکھ کھلی تھی اور وہ احمر کو یوں دیکھ کر اٹھ گئی تھی اور اس کے پاس آئی تھی۔ تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کیا ہوا مبشرہ؟ سب ٹھیک ہے؟ انکل ٹھیک ہے؟ وہ اٹھا تھا۔ ہاں بابا ٹھیک ہے۔ وہ تم جا کر بیڈ پر سو جاؤ۔ نہیں نہیں، تم جا کر سو جاؤ، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اور مبشرہ کے اصرار کے باوجود بھی احمد نے اسے بیڈ پر سلایا تھا۔ صبح مبشرہ کی لیٹ آنکھ کھلی تھی جب نرسز حیدر صاحب کے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ بابا احمد کہاں ہے؟ بیٹا وہ ناشتہ لینے گیا ہے، گھر اشر کا پیپر تھا اس لیے، ورنہ وہ خود آ جاتا، اور سعید کی تو کوئی میٹنگ تھی اس لیے میں نے کہا احمد جا کر ناشتہ لے آئے۔ بہت پیارا بچہ ہے، اللہ نے جیسے میری قریب ہو کر سن لی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، احمد کی صورت میں مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ مبشرہ تو ہمیشہ احمد کا خیال کر رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا اس فیملی کے بہت قرض ہیں مجھ پر۔ جی بابا۔ دل میں شرمندہ سی ہو رہی تھی اور اگلے 2 دن بھی احمد ایسے ہی اس کے بابا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا جبکہ وہ کچھ شرمندہ سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بابا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، وہ گھر آ گئے تھے۔ احمد بہت تھکا ہوا تھا، وہ 3 دن سے سو نہیں پایا تھا اور احمد کو بخار ہو گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حیدر صاحب کو دوائی کھلاتا باہر نکل آیا تھا۔ مبشرہ میں گھر جا رہا ہوں، تم ابھی انکل کے پاس ہی رہو۔ وہ نرمی سے مبشرہ کا ہاتھ پکڑتے فوراً چھوڑ گیا تھا۔ احمد بات سنیں۔ مبشرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ہاں مجھے ہو رہا ہے ٹیمپریچر، اس لیے تو گھر جا رہا ہوں، آرام کروں گا۔ اتنے دن ہو گئے نا، سو نہیں سکا، اتنے سخت بخار میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں گی، یہیں رکیں۔ اور احمد تو حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اس قدر تبدیلی، وہ تم سے سیدھا آپ پر آ گئی تھی۔ مبشرہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی، اس نے اسے چائے کے ساتھ بخار کی دوائی دی تھی۔ آپ لیٹ جائیں، وہ اس کے اوپر کمبل درست کرنے لگی تھی۔ یہ اتنی مہربانی کیوں ہے مجھ پر؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے روکتا ہوا بولا تھا۔ محبت تو نہیں ہوگی تمہیں مجھ سے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بابا کا اتنا خیال رکھا، بس وہی احسان اتار رہی ہوں۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتے اپنی مسکراہٹ روکتی بولی تھی۔ مبشرہ حیدر کب کسی کی احسان مند ہونے لگی؟ احسان تو نہیں ہے، مجھے تو یہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ مان لو مبشرہ کہ تمہیں احمد سعید سے محبت ہو گئی ہے۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کہا نا۔ اب سو جا۔ وہ واپس اپنی جون میں لوٹ آئی تھی لیکن احمد کھلکھلایا تھا۔ مبشرہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی جب احمد نے اس کا ہاتھ پکڑے کھینچا تھا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ یار مجھے پتہ ہے میرا طریقہ غلط تھا، مگر محبت تو مجھے تم سے ہے، اور وہ بھی پہلی نظر والی۔ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا تھا تمہارا کسی اور کا ہوتے دیکھنا، اور پھر مجھ سے جو ہوا میں نے کر دیا۔ بے شک میں نے تمہاری رضامندی کے بغیر وہ سب کیا، مگر اتنا تو مجھے پتہ ہے اس کو تم بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر میں وہ ذرا چڑھاتے ہوئے بولا تھا کہ ہر بات میں حارث کو لانا ضروری ہوتا ہے؟ اس کے کندھے پر چپت لگاتے وہ بول رہی تھی۔ نہیں ضروری تو نہیں ہے، مگر تمہیں تنگ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ اور وہ اسے گھورتی ہوئی اٹھ گئی تھی جبکہ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے پاس واپس کھینچا تھا، اور اب وہ اسے دور بھلا کب جانے دینے والا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے وہیں آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک اچانک ہونے والی شادی اور 2 ضدی مزاج لوگوں کی محبت کا سفر نہیں، بلکہ اس بات کی خوبصورت یاد دہانی بھی ہے کہ رشتوں کی اصل بنیاد عزت، خلوص، ذمہ داری اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے سے بنتی ہے۔ مبشرہ کا کردار اپنی خودداری، باپ سے بے پناہ محبت اور مضبوط ارادے کی وجہ سے نمایاں رہا۔ اگرچہ اس کی تیزی، طنزیہ انداز اور غصہ کئی جگہ اسے سخت مزاج بناتا ہے، مگر اپنے والد کی عزت اور خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنا اس کے کردار کی خوبصورت مضبوطی تھی۔ احمد بظاہر ضدی، مغرور اور شرارتی تھا، مگر اس کے اندر محبت، وفاداری اور ذمہ داری کا احساس بھی موجود تھا۔ خاص طور پر حیدر صاحب کی بیماری میں اس کا بے لوث خیال رکھنا ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف دعوے کرنے والا نہیں، بلکہ وقت آنے پر رشتے نبھانے والا انسان بھی تھا۔ البتہ احمد کی طرف سے مبشرہ کی رضامندی کے بغیر حالات کو اپنی مرضی سے بدل دینا قابل تعریف نہیں، کیونکہ محبت کبھی کسی کی مرضی چھیننے کا جواز نہیں بن سکتی۔ سچی محبت وہی ہے جہاں چاہت کے ساتھ دوسرے کی مرضی اور عزت کا بھی خیال رکھا جائے۔ حارث کا کردار بھی ایک اہم سبق دیتا ہے کہ کسی انسان کو سمجھے بغیر اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا آسان ہے، مگر حقیقت اکثر ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ سعید صاحب اور نازیہ بیگم جیسے کردار یہ دکھاتے ہیں کہ اچھے خاندان صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، جبکہ حیدر صاحب کی اپنی بیٹی کے لیے فکر اور مبشرہ کا ان کی خاطر ہر فیصلہ قبول کر جانا والدین اور اولاد کے بے مثال تعلق کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ رشتے صرف قسمت سے نہیں بلکہ رویوں، قربانیوں اور اعتماد اور مسلسل خیال رکھنے سے خوبصورت بنتے ہیں۔
مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ محبت کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، کسی کی مرضی، عزت اور اختیار سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے بنائے ہوئے منصوبے توڑ کر ایسا راستہ دکھاتی ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔